السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسا شہر آباد تھا جو اپنے وقت کے سب سے جدید شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس شہر میں سیدھی سڑکیں تھیں، صاف ستھرے گھر تھے اور نقاشی آپ کا ایسا نظام تھا جسے دیکھ کر آج بھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اس شہر کا نام تھا موئنجو دارو۔ لیکن ایک دن یہ خوبصورت شہر اچانک ویران ہو گیا۔ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ شہر کیوں ختم ہو گیا؟ کیا یہاں کوئی بڑی آفت آئی تھی یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم موئنجو دارو کی پوری کہانی جانیں گے۔ یہ شہر کب بنا، یہاں کے لوگ کیسے رہتے تھے اور آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ عظیم شہر صرف کھنڈرات بن کر رہ گیا۔ آئیں شروع کرتے ہیں موئنجو دارو کی حیران کن کہانی۔ سن 1922 کی بات ہے۔ سندھ کے علاقے لاڑکانہ کے قریب ماہر آثار قدیمہ ایک قدیم جگہ کی کھدائی کر رہے تھے۔ شروع میں انہیں لگا کہ شاید یہاں کوئی عام پرانا گاؤں ہوگا، لیکن جیسے جیسے کھدائی آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے حیران کن چیزیں سامنے آنے لگیں۔ پکی اینٹوں سے بنے گھر، چوڑی سڑکیں، پانی کے کنویں اور نقاشی آپ کا ایسا نظام جو اس زمانے کے لیے بہت جدید تھا۔ تب ماہرین کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ایک عظیم شہر ہے۔ اس عظیم شہر کا نام رکھا گیا موئنجو دارو۔ سندھی زبان میں موئنجو دارو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ لیکن جب یہ شہر آباد ہوا تب یہاں ہزاروں لوگ اپنے خاندان کے ساتھ پرامن زندگی گزارتے تھے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ وادی سندھ کی ایک عظیم تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا۔ موئنجو دارو کے لوگ اپنے وقت کے سب سے سمجھدار اور محنتی لوگ تھے۔ انہوں نے شہر کو بہت اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا تھا۔ سڑکیں سیدھی تھی اور زیادہ تر ایک دوسرے کو صحیح زاویے پر ٹرن کرتی تھی۔ ہر محلے میں پانی کے لیے کنویں موجود تھے۔ زیادہ تر گھروں میں غسل خانے بنے ہوئے تھے اور استعمال شدہ پانی پکی نالیوں کے ذریعے شہر سے باہر نکل جاتا۔ یہ بات حیران کرتی ہے کہ تقریباً 4,500 سال پہلے بھی لوگ صفائی کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے آج بھی لوگ موئنجو دارو کو قدیم دنیا کے سب سے منظم شہروں میں شمار کرتے ہیں۔ موئنجو دارو میں صرف گھر ہی نہیں تھے بلکہ بازار بھی موجود تھے۔ لوگ مختلف قسم کا سامان خریدتے اور بیچتے۔ یہاں کے کاریگر مٹی کے خوبصورت برتن بناتے، سونے، چاندی، تانبے اور زیورات تیار کیے جاتے۔ بچوں کے لیے بھی مٹی کے کھلونے بنائے جاتے تھے جن میں گاڑیاں، جانور اور چھوٹے مجسمے شامل تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موئنجو دارو کے لوگ دور دراز علاقوں سے تجارت بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ شہر صرف رہنے کی جگہ نہیں بلکہ تجارت اور ہنر کا ایک بڑا مرکز تھا۔ آج بھی کھدائی کے دوران ملنے والی یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے یہاں کے لوگ ترقی یافتہ اور منظم زندگی گزارتے تھے۔ موئنجو دارو کی سب سے مشہور جگہ ایک عظیم غسل خانہ ہے۔ یہ ایک بڑا تالاب تھا جو مضبوط پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد کمرے اور سیڑھیاں بھی بنی ہوئی تھیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں آ کر لوگ غسل کرتے تھے یا پھر مذہبی رسومات ادا کرتے تھے۔ لیکن آج تک کوئی بھی یقین سے کہہ نہیں سکتا کہ اس عظیم غسل خانے کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موئنجو دارو آج بھی اپنے کئی راز اپنے اندر ہی چھپائے ہوئے ہیں۔ ہر نئی تحقیق ایک نیا سوال پیدا کرتی ہے اور انہی سوالوں نے موئنجو دارو کو دنیا کے سب سے پراسرار قدیم شہروں میں شمار کر دیا۔ آج موئنجو دارو پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود ہے۔ ہر سال پاکستان اور دنیا بھر سے ہزاروں سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ اس تاریخی مقام کو حفاظت کے طور پر مزید توجہ دی جانے لگی، لیکن شدید بارش، گرمی، نمی اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ قدیم شہر آہستہ آہستہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی بہتری کے لیے ماہرین مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی اس عظیم تہذیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ موئنجو دارو صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی اس سرزمین پر ایک ترقی یافتہ اور منظم تہذیب موجود تھی۔ ناظرین، کہانی صرف موئنجو دارو سے شروع نہیں ہوتی بلکہ اس سے بھی ہزاروں سال پہلے جب دریائے سندھ کے کنارے ایک ایسی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی
جسے آج دنیا سندھو تہذیب یا انڈس ویلی سویلائزیشن کے نام سے جانتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ تہذیب تقریباً 3300 سال قبل مسیح میں وجود میں آئی تھی اور 2600 سے 1900 قبل مسیح کے درمیان اپنے عروج پر پہنچی۔ یہ صرف ایک شہر تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کے سینکڑوں شہر اور بستیاں آج کے پاکستان اور شمال مغربی بھارت کے وسیع علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان میں ہرپا، موئنجو داڑو، دھولاویرا اور راکھی گھاری جیسے شہر شامل ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے وسیع علاقے میں رہنے والے لوگ تقریباً ایک جیسے وزن، ایک جیسے پیمانے، ایک جیسی مہریں استعمال کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان مضبوط تجارتی اور انتظامی روابط موجود تھے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے جب دنیا کے کئی حصوں میں لوگ چھوٹے چھوٹے دیہات میں رہتے تھے، تب سندھو تہذیب کے لوگ منصوبہ بندی کے ساتھ شہر تعمیر کر رہے تھے۔ مگر اس عظیم تہذیب کی سب سے حیرت انگیز مثال موئنجو داڑو تھا، اور اسی شہر نے صدیوں بعد دنیا کو حیران کر دیا۔ جب ماہرین نے موئنجو داڑو کی کھدائی کی تو انہیں مضبوط عمارتیں، سیدھی سڑکیں اور ایک منظم شہر ملا۔ ناظرین، ہم اب بات کریں گے موئنجو داڑو کی حکومت کے بارے میں۔ جب ماہرین نے موئنجو داڑو کی کھدائی کی تو انہیں مضبوط عمارتیں، سیدھی سڑکیں اور منظم شہر تو ملا، لیکن ایک چیز انہیں کہیں نظر نہیں آئی، کوئی عظیم شاہی محل یا کوئی بڑے بادشاہ کا دربار، اور نہ ہی ایسی کوئی یادگار جن پر کسی حکمران کی فتوحات لکھی ہو۔ یہی بات آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کو حیران کرتی ہے کہ آخر اتنا بڑا شہر کسی بادشاہ کے بغیر چلتا کیسے تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے یہاں کے لوگوں میں ایک منظم انتظامی نظام موجود تھا۔ شاید شہر کے معزز افراد یا مختلف شعبوں کے ذمہ دار لوگ مل کر آپس میں فیصلے کیا کرتے تھے، اور اس بات کا ایک ثبوت پورے شہر میں ایک جیسی اینٹوں کا استعمال بھی ہے، کیونکہ وہاں پر جتنا بھی اسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ سیم ٹو سیم ایک جیسا ہے۔ یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعمیرات کے لیے واضح اصول موجود تھے، گلیاں اور نکاسیاب کا ایسا نظام جڑا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ، یہ اتنا زبردست اسٹرکچر کسی بغیر منصوبہ بندی کے ممکن نہیں تھا، کیونکہ جس طرح وہاں کا نظام بنا ہوا تھا، پورے شہر میں ایک جیسی پکی اینٹوں کا استعمال، گھروں کی تعمیر، سڑکوں کی چوڑائی اور نکاسیاب کا نظام، سب ایک منصوبہ بندی کے تحت بنایا گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعمیرات کے لیے واضح اصول موجود تھے۔ یہ منصوبہ بندی کس نے بنائی؟ اس سوال کا حتمی جواب آج بھی کسی کے پاس موجود نہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود موئنجو داڑو اب بھی اپنے سب سے بڑے راز، اپنے حکمرانوں کی شناخت دنیا بھر سے چھپائے ہوئے ہیں۔ آج بھی موئنجو داڑو کے کئی راز حل نہیں ہو سکے۔ یہاں ملی ہوئی ایک خاص تحریر، جسے وادی سندھ کی رسم الخط کہا جاتا ہے، آج تک کوئی پڑھ نہیں سکا۔ چھوٹی چھوٹی مہریں یعنی اسٹیمپ، ان پر بنے ہوئے عجیب نشانات ماہرین کے لیے اب بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اگر ایک دن یہ تحریریں پڑھ لی جائیں تو شاید ہمیں معلوم ہو سکے موئنجو داڑو کے لوگ کون تھے، وہ کون سی زبان بولتے تھے، اور ان کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا۔ شاید ان کے اپنے الفاظ میں ان کی کہانی ایک دن دنیا کے سامنے آ جائے، لیکن اس وقت تک موئنجو داڑو دنیا کے سب سے پراسرار اور حیرت انگیز قدیم شہروں میں سے ایک ہے، اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ عظیم ترین تہذیبیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کی کہانی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، ایک اور سوال آج بھی باقی ہے۔ اگر موئنجو داڑو اتنا ترقی یافتہ شہر تھا تو اس کے لوگ کہاں چلے گئے؟ کیا انہوں نے کسی دوسری جگہ جا کر نئی بستیاں بنا لی؟ ناظرین، ایک اور سوال آج بھی باقی ہے۔ اگر موئنجو داڑو اتنا ترقی یافتہ شہر تھا، پھر اس کے لوگ آخر کہاں چلے گئے؟ کیا انہوں نے کسی دوسری جگہ جا کر نئی بستیاں آباد کر لی، یا وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوسری قوموں میں شامل ہو گئے؟ ان سوالوں کا جواب آج بھی کسی کے پاس موجود نہیں۔ شاید آنے والے سالوں میں کوئی نئی دریافت یا قدیم شہر کے راز دنیا کے سامنے آ سکے۔ تب تک موئنجو داڑو خاموش کھڑا ہے،
اور ٹوٹی پھوٹی دیواروں، سنسان گلیوں اور پرانی اینٹوں کے ساتھ، جیسے وہ آج بھی اپنی کہانی سنانے کا انتظار کر رہا ہو۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور ایسے ہی مزید تاریخی راز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور حیران کن تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔